یہ ویڈیو ہماری ان پیاری سی سسٹر کو ڈیڈیکیٹ کی جاتی ہے۔ سنو، اللہ پر توکل رکھنے کی طاقت کو کبھی بھی کم نہ سمجھو۔ اللہ پر توکل آپ کو اپنے خیالات، جذبات، احساسات اور حالات سے ڈیل کرنے کی طاقت دیتا ہے۔ اللہ پر توکل آپ کی اضطراب، بے چینی، جلد بازی، رنج و ملال جیسی کیفیات سے نمٹنے کا کام کرتا ہے، اور اللہ پر پختہ توکل آپ کے دل کے لیے شفا بن جاتا ہے۔ اللہ پر قوی توکل آپ کو بڑے سے بڑے غم سے بھی باہر نکال لاتا ہے، اور اللہ پر پختہ توکل آپ کے گہرے پچھتاووں اور گزری ہوئی تکلیف دہ یادوں کو شکر اور خوشی میں بدل دیتا ہے۔ جب آپ اللہ پر زبردست توکل رکھتے ہیں تو آپ میں اور آپ کی زندگی میں سب کچھ بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ پر توکل رکھنے سے سب سے بڑی تبدیلی آپ کی سوچ میں رونما ہوتی ہے۔ آپ کا زندگی کو دیکھنے کا نظریہ بدل جاتا ہے۔ آپ کے ماضی میں جو کچھ ہو چکا ہے اسے سمجھنے کا آپ کا طریقہ کار بدل جاتا ہے۔ کسی چیز کو لے کر یہ احساس کہ کاش وہ مجھے مل جاتی، توکل سے اس احساس میں بدل جاتا ہے کہ یہ بہتر ہوا، مجھے وہ نہیں ملی، وہ میرے لیے بہتر نہیں تھی۔ اور کسی کو لے کر یہ احساس کہ کاش میں اسے نہ کھوتا، توکل سے اس احساس میں بدل جاتا ہے کہ وہ میرے لیے کبھی تھا ہی نہیں۔ یہ احساس کہ کاش میرے منصوبے میرے مطابق کام کر گئے ہوتے، توکل سے اس احساس میں بدل جاتا ہے کہ میں بہت خوش ہوں، میری زندگی اللہ کے منصوبوں کے مطابق گزر رہی ہے۔ میرے منصوبوں کی ناکامی نے مجھے اللہ کے قریب اور میرے ایمان کو مضبوط کیا ہے۔ اور اللہ پر توکل ایسے آپ کی سوچ کو ایک نئی سمت، ایک نیا رخ دے دیتا ہے۔ پھر آپ کو اپنی زندگی کے برے سے برے تجربات بھی خیر لگنے لگتے ہیں۔ ہر ہونے کی وجہ آپ کو سمجھ میں آنے لگتی ہے، اور آپ کو احساس ہو جاتا ہے کہ اللہ سے بہتر آپ کی کہانی کی منصوبہ بندی اور کوئی نہیں کر سکتا۔ ایسے آپ کا دل اللہ کا شکر گزار ہو جاتا ہے، اور سارے پچھتاوے، سارے غم ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ پر توکل کا اثر اس قدر طاقتور ہوتا ہے، اس لیے خود کو توکل رکھنے کی عادت سکھائیں۔ یہ عادت زندگی کی بڑی بڑی مشکلات کا سامنا کرنے کی آپ کو طاقت دے گی۔ یہ عادت آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونے دے گی، اور نہ ہی برے حالات سے آپ کو ہارنے دے گی، انشاءاللہ۔ اور سنو، بہت جلد وہ وقت بھی آئے گا جس کا آپ کو آج انتظار ہے۔ آپ کی وہ دعائیں اور خواہشات جو آپ کو لگتا ہے کبھی پوری نہیں ہوں گی، وہ ایسی پوری ہوتی جائیں گی کہ آپ ساری عمر شکر ادا کرتے رہیں گی۔ اور جانتی ہو یقین کیا ہے؟ جب انسان بری طرح ہار جائے اور پھر دل سے آواز آئے، کوئی بات نہیں، اللہ ہے نا۔ دیکھو، وقت نہ کسی کے لیے رکتا ہے، نہ کسی پر مہربان رہتا ہے ہمیشہ، اور جو آج تمہیں تکلیف دے رہا ہے کل تمہیں مضبوط بھی بنائے گا، اور جو آج تمہارے آنسوؤں کی وجہ ہے کل تمہاری مسکراہٹ کی بنیاد بھی ہو سکتی ہے۔ وقت ہمیں سکھاتا ہے کہ لوگ بدل جاتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، اور کبھی کبھار ہم خود بھی بدل جاتے ہیں، لیکن ایک ہستی ہے جو کبھی نہیں بدلتی، اللہ، جو ہر حال میں تمہارے ساتھ ہے۔ تم تھک جاؤ، گر جاؤ، ہار مان لو، مگر وہ رب کبھی تم سے منہ نہیں موڑتا۔ اس لیے وقت کے بدلنے سے نہ ڈرو، بس اس کے ساتھ خود کو رب کے قریب کرتے جاؤ، کیونکہ جو رب کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ وقت بھی اس کے حق میں بدل جاتا ہے۔ تو اس بات کو نشانی سمجھو، تمہاری دعائیں قبول ہو گئی ہیں، اور جو تم مانگ رہی ہو، لیکن بس تھوڑا اور صبر کر لو۔ اس آزمائش کے بعد تمہاری چاہت تمہیں مل جائے گی، انشاءاللہ۔ اور اللہ تمہاری چاہت تم تک پہنچانے کے لیے کوئی نہ کوئی منصوبہ ضرور بنائے گا، بس تم اپنی چاہت کے لیے ہار مت ماننا، اور دیکھنا بہت جلد تمہارے لیے عطا کے دروازے کھل جائیں گے، اور تم شکر کرتے نہیں تھکو گی، انشاءاللہ۔ ہو سکتا ہے تم پر آنے والی آزمائش اب اختتام کو ہو، تم نے جو رو کر مانگی ہے دعائیں، ان کی قبولیت کا وقت بھی آن پہنچا ہو، اور اللہ بہت جلد تمہاری چاہت کو راحت بنا کر تمہارے قریب لے آئے گا۔ اور یاد رکھو، اللہ کی مدد تب تم تک آتی ہے جب قبولیت کا تصور کرنا بھی ناممکن ہو جاتا ہے۔ بس تم دیکھتی رہ جاؤ گی، جس چیز کے ملنے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتی وہ بہت جلد تمہارے نصیب کا حصہ ہوگی، انشاءاللہ۔ اور سنو، آپ نے ہر حال میں اللہ کے منصوبوں پر توکل رکھنا ہے، تب بھی جب سارے حالات آپ کی توقعات کے مخالف ہو جائیں، کیونکہ اللہ کی منصوبہ بندی ہماری عقل سے بالاتر ہے۔ ہماری عقل کی جو آخری حد ہے وہاں سے ہمارے رب کی منصوبہ بندی کا آغاز ہوتا ہے۔ اس لیے ہم نے یہ فکر نہیں کرنی کہ اللہ کا منصوبہ ہمیں کہاں لے جا رہا ہے، ہم نے بس اتنا یقین رکھنا ہے کہ اللہ کا منصوبہ ہمیں جہاں بھی پہنچائے گا وہی ہمارے لیے بہترین ٹھکانہ ہوگا۔
اور یہ اشارہ آپ کے لیے ہے کہ مجھے یقین ہے کہ ایک دن تمہارا صبر اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آئے گا کہ وہ تمہاری ہر دعا پر کن کہہ دے گا، اور وہ لمحہ ضرور آئے گا جب تمہاری ہر آرزو حقیقت بن جائے گی اور اللہ کی رحمت تمہارے دل کو خوشیوں سے بھر دے گی انشاءاللہ۔ اور پھر تم ضرور وہ دن دیکھو گی جب 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا تمہیں اپنی محبت کا رنگ دکھاتے ہوئے راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا، اور یہ صبر تمہارے لیے بہت جلد بڑے معجزے لانے والا ہے انشاءاللہ۔ میں جانتی ہوں کبھی کبھی تمہارے دل میں آتا ہوگا کہ سب ختم ہو گیا، کہ شاید تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں بچا، مگر سوچو اگر اللہ نے واقعات چھوڑ دیا ہوتا تو کیا تم آج بھی اس سے امید لگا کے بیٹھی ہوتی؟ نہیں نا، تمہارا دل آج بھی اللہ کی طرف ہی جھک رہا ہے، اور تمہاری دعائیں آج بھی تمہارے لبوں پر ہیں، اور تمہاری آنکھوں میں آج بھی امید کے دیے جل رہے ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ نے تمہیں نہیں چھوڑا اور نہ ہی چھوڑے گا۔ تو بس تھوڑا اور صبر کرو، تھوڑا اور یقین رکھو، کیونکہ جب اللہ پکڑ رکھتا ہے تو گرنے نہیں دیتا، اور جب عطا کرتا ہے تو تمہاری دعا سے بڑھ کر دیتا ہے۔ اور سنو، اگر آپ یہ ویڈیو سن رہی ہیں تو یہ محض اتفاق نہیں ہے، بلکہ آپ کی دل کی کیفیت کا جواب ہے۔ ہو سکتا ہے آپ اس وقت زندگی کے ایسے موڑ پر ہو جہاں ہر چیز الجھی ہوئی، ہر راستہ بند اور ہر دعا بے اثر محسوس ہو رہی ہو، اور دل میں ایک بے سکونی ہو اور سوچیں الجھی ہوئی ہوں، مگر یاد رکھیں یہ وقت ہمیشہ نہیں رہے گا۔ جو آزمائشیں آج آپ کو کمزور کر رہی ہیں وہی کل آپ کی طاقت بنے گی، اور جو آنسو آج آپ چھپ کر بہائے جا رہے ہیں وہ کل آپ کی مسکراہٹ کا سبب بنیں گے۔ بس اپنے دل کو تسلی دیں، دعا کریں اور اپنے رب پر بھروسہ رکھیں۔ جلد ہی آپ کی زندگی میں وہ خوشیاں بھی آئیں گی جو آپ کے نصیب میں بہترین ہوں گی۔ اللہ آپ کے دل کو سکون عطا فرمائے اور آپ کی مشکلات کو آسان کرے اور آپ کو اپنی رحمتوں سے نوازے۔ اور یہ اشارہ خاص آپ کے لیے تھا۔ اور سنو، آپ اس کو اللہ کی طرف سے اپنے لیے ایک اشارہ سمجھے۔ تم اداس اور نا امید کیوں ہو رہے ہو؟ اپنا دل اللہ کے ہاتھ میں رکھو، کیونکہ وہ اس کی سرگوشیاں آپ کے ہونٹوں تک پہنچنے سے پہلے ہی جانتا ہے، اور جس چیز کے لیے آپ نے دعا کی ہے اس پر یقین رکھو، خواہ وہ ناقابل رسائی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ آپ کو خوف زدہ کر دے، اور چاہے وہ 2 پہاڑوں کے نیچے کیوں نہ ہو، کیونکہ آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں اور وہ آپ کو دینا چاہتا ہے۔ اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اپنی دعاؤں سے کبھی دستبردار نہ ہو اور زیادہ مت سوچو، اللہ پر چھوڑ دو۔ اگر یہ آپ کے لیے اچھا ہے تو یہ آپ کا ہوگا۔ اللہ نے اس کی خوب منصوبہ بندی کی ہے، لہٰذا اس صبر سے انتظار کریں۔ اور جب یہ دنیا تمہیں تکھا دیتی ہے تو تمہارا رب کہتا ہے میں قریب ہوں۔ میں نہیں جانتی کہ آپ کیا کر رہے ہیں، لیکن میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔